اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم وفقنا لما تحب و ترضی. آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے ہر اس کام کی جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتے ہیں. آمین آمین آمین. اور ان کاموں میں سے ایک کام صدقہ کرنا ہے، دینے کی عادت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مال ہمیں عطا کرے اس میں سے ہم لوگوں کا حصہ نکالیں اور ہولڈ نہ کریں، پیسے کو جمع نہ کریں، بہت زیادہ لمبی پلاننگز نہ کریں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ موت کا وقت کس وقت آ جائے اور نہ صدقہ کیا ہو نہ اپنے اوپر لگایا ہو اور پیسہ بھی ہاتھ سے چلا جائے اور کوئی اجر اور ثواب بھی اپنی جھولی میں نہ ہو، پھر تو انسان کے لیے نرا خسارہ ہی خسارہ ہے نا. تو اس لیے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنی زندگی میں ہی صدقہ خیرات ایسے کر کے جائیں کہ یہ نہ ہو کہ ہم وارثوں کے حوالے سب کچھ کر کے چلے جائیں اور ہمیں یہ بے چینی ہو کہ پتہ نہیں وارث ہمارے لیے کچھ کرتے بھی ہیں یا نہیں. تو بہترین چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے صدقہ کر دے. ایک دفعہ کوئی ہماری کلاس کی خاتون تھی اور انہوں نے کہا کہ انسان ہم عورتیں جو ہوتی ہیں وہ سنبھال کے کپڑے رکھتی ہیں، یہ میری شادی کا تھا اور یہ میرے ولیمے کا تھا اور یہ جب میرا پہلا بچہ پیدا ہوا تھا، وہ پتہ نہیں کیا کیا پرانے ڈھیر لگا کے رکھتی ہیں اور ان سے اتنی محبت کرتی ہیں، اور مرتی ہیں تو بچے اٹھا کے گٹھڑی بنا کے یہ پھینکی. یعنی کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں ہوتی. بہت کم بچے ہوتے ہیں جو اس پرانے کپڑوں کو پھر سنبھال کے رکھتے ہیں، پھر ان کی اولاد سنبھال کے رکھتی ہے. لیکن ایک سوچنے کی بات ہے کہ اس کے سنبھالنے سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ کپڑے اگر کوئی پہن کے ہنڈا کے، ہم پنجابی میں کہتے ہوتے ہیں ہنڈا کے، یعنی اچھی طرح سے رگڑ کے یوز کر کے، اور اگر تو پھر کوئی ثواب ہو جائے. صحیح بات ہے نا، اس کا کوئی ثواب بھی ہو. اس طرح رکھنے سے یادیں اصل میں تو وہی بہترین چیز ہوگی جو ہم آخرت میں انویسٹ کر دیں. یہ جو دنیا کی انویسٹمنٹ ہے نا کہ ہم رکھی جاتے ہیں، میں نے یقین کریں کہ کچھ لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کے بچے 60 سال کے ہو گئے اور ان کے کھلونے سنبھال کے ماں باپ نے رکھے ہوئے ہیں. یا اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. اس طرح کی عادتوں سے بچنا چاہیے. یہ فضول میں جگہ کور کرنے والے، آپ کی خدمت لینے والی فضول کام ہے. وہی چیزیں آپ آخرت کے لیے انویسٹ کر دیں تاکہ بچوں کو بھی فائدہ ہو. ان کے ہاتھ سے ان کے کھلونے، ان کے کپڑے، ان کے جوتے دلوائیں دوسروں کو، تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ دینا اچھی چیز ہوتی ہے. اور وہ جو دینے کے بعد سکون ملتا ہے نا، دل کے اندر ایک تسلی آتی ہے، وہ اس کو خود محسوس کریں، بچپن سے ہی محسوس کریں تاکہ وہ بڑے ہونے تک یہ کام کرتے رہیں. صحیح بات ہے نا. تو دینے کی عادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اچھی لگتی ہے. خواہ وہ آپ کسی بھی مصیبت میں بندہ ہے، چاہے وہ کافر بھی ہے نا مصیبت میں، تو مومن ایسا نہیں کرے گا کہ اس کو مصیبت میں دیکھ کے بے فکر ہو جائے گا. وہ اس کی بھی مدد کی کوشش کرے گا، اس کے لیے بھی تڑپ کے جو ہے نا ہمدردی کا احساس رکھے گا. تو ہمارا رب ایسا ہے کہ جس نے اس چیز میں فرق نہیں کیا کہ جب انسانیت کو تکلیف ہو اور وہ کسی مصیبت میں ہو تو آپ سب کی مدد کریں. صحیح ہے نا. تو اب جو ہے ان آیتوں کا سمجھیں کہ تتمہ ہے، یعنی دس از دا لاسٹ آیا کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدقہ خیرات کی بات کو اس جگہ پر ختم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بالکل صدقہ خیرات کی اپوزٹ کی بات کریں گے اور وہ ہم آگے دیکھیں گے. لیکن آج ہم اپنی آیت پڑھتے ہیں 274، اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الذین وہ لوگ، ینفقون، الذین کیا ہوتا ہے؟ اسم موصول، اور اسم موصول کیا کرتا ہے؟ ایک جملے کو دوسرے جملے سے جوڑتا ہے یا ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے جوڑتا ہے. تو پیچھے جو بات آ رہی تھی نا کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہتر جاننے والا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الذین، وہ لوگ جو وہ خرچہ کر رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. روٹ لیٹر کیا ہوگا؟ یا جو ہے وہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور واو نون آخر میں جمع کے لیے ہے. ٹھیک ہے، ان کو ہٹا دیا اور شروع میں سے یا کو ہٹا دیا تو کیا بچ گیا؟ نون فا قوف، نفق. ٹھیک ہے نا؟ نفق ٹنل کو کہتے ہیں کہ ایک طرف سے پیسہ ملتا ہے ان کو اور دوسری طرف سے وہ نکال دیتے ہیں. تو ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اموال کس کی جمع ہے؟ مال کی. ٹھیک ہے، اموالہم، اپنے مالوں کو. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو. کیسے خرچ کرتے ہیں؟ کس وقت خرچ کرتے ہیں؟ باللیلی، بی جو ہوتا ہے وہ حرف جر ہوتا ہے. حرف جر کیا کرتا ہے؟ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو یعنی ناؤن کو جر دے دیتا ہے، زیر دے دیتا ہے. دیکھیے یہ لکھا ہوا نا باللیلی. ٹھیک ہے نا؟ لیلا نہیں ہے، لیلو نہیں ہے، باللیلی. تو بی نے کیا کیا؟ اللیل کو کسرہ دے دی، جر دے دی. باللیلی، رات کے وقت، رات کو. والنہاری، لام یا لام اس کا روٹ لیٹر ہے. والنہاری، اور صبح کے وقت. نون ہا رہا، را، نون ہا را اس کا روٹ لیٹر. والنہاری، اور صبح کے وقت. اور کس طرح خرچ کرتے ہیں؟ یعنی یہ تو وقت ہو گئے. سرن، سر کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ سین را را. آپ نے سنا ہے نا سری نمازیں اور جہری نمازیں. سری نمازیں کون سی ہوتی ہیں؟ جس میں امام سورۃ الفاتحہ کو چھپا کے پڑھتے ہیں، اور جو جہری نمازیں ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں؟ جس میں سورۃ الفاتحہ کو اونچا پڑھا جاتا ہے. تو سر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. سرن، چھپا کے. و، اور علانیتن، ظاہرن. عین لام نون اس کا روٹ لیٹر ہے. اعلان کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کر دینا، اناؤنس کر دینا، بتا دینا. اور ضروری نہیں ہے کہ اعلان میں اونچی آواز بھی ہو. ٹھیک ہے، یہ کوئی اس کا خاص جز نہیں ہے. ہم تو اعلان سمجھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کوئی لاؤڈ سپیکر پہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہے نا، لیکن عربی میں یہ عین لام نون کا روٹ لیٹر سے جو علانیہ بنا ہے اس کا مطلب ہے بتا دینا، ظاہر کر دینا، اناؤنس کر دینا. وہ چھپے اور ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں تو ان کا اجر کیا ہوگا؟ فلہم، تو ان کے لیے. ف پھر لی تھا واسطے، ہم ان کے. سو ان کے لیے اجروہم، حمزہ جیم را اس کا روٹ لیٹر ہے. اجرو، ہم ان کا اجر ہے. عندہ پاس، ربہم ان کے رب کے. را بابا اس کا روٹ لیٹر ہے. و، اور لا نہیں. خوفن، کوئی خوف. خواوفا روٹ لیٹر ہے. علیہم، اوپر ان کے. یہ دو لفظ جڑے ہوئے ہیں. علا کا مطلب ہوتا ہے اوپر، اور ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ، اوپر ان کے. ٹھیک ہے نا؟ تو جوڑ کے لکھا جاتا ہے. و، اور لا نہیں. ہم، وہ سب. یحزنون، وہ حزن کریں گے، وہ غمگین ہوں گے. حزنون اس کا روٹ لیٹر ہے. آخر کا واو نون ہٹائیے، شروع کا یا ہٹائیے تو آپ کے پاس آپ کا روٹ لیٹر بچ جاتا ہے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی ورب کے شروع میں یتان لگ جائے، یا لگ جائے، یا تا لگ جائے، یا نون لگ جائے، یا حمزہ لگ جائے تو وہ پریزنٹ یا فیوچر ٹینس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پریزنٹ یا فیوچر ٹینس ہو جاتا ہے. عربی میں پریزنٹ اور فیوچر ٹینس علیحدہ علیحدہ نہیں ہے. ایک ہی ٹینس کو کانٹیکسٹ کے حساب سے یا تو پریزنٹ ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اور یا پھر فیوچر ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے یحزنون کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے وہ غم کرتے ہیں، اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے وہ غم کریں گے. اسی ورڈ کو ہم دو طرح ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. اور کیسے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے؟ کانٹیکسٹ کو دیکھ کے. ٹھیک ہے نا؟ اور ایک ہوتا ہے پاسٹ ٹینس، پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس ایک ہوتا ہے، اور ایک پاسٹ ٹینس ہوتا ہے. اور پاسٹ ٹینس کون سا ہوگا؟ جس کے شروع میں یتان نہیں لگی ہوگی. جیسے آپ کہتے ہیں نا یقولون، وہ کہتے ہیں یا وہ کہیں گے. اور اگر آ جائے قالو،
انہوں نے کہا. اب قالو کے شروع میں یتان تو نہیں نا لگا ہوا, ٹھیک ہے نا. جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں یتان کی, ٹھیک ہے, اگر آپ لکھ لیں تو بہت ہی اچھا ہوگا. یعلم وہ جانتا ہے, یا شروع میں لگ گیا نا وہ کے لیے. تعلم تم جانتے ہو, تا شروع میں لگ گیا, ٹھیک ہے نا. نعلم ہم جانتے ہیں, نون شروع میں لگ گیا. اعلم میں جانتا ہوں, حمزہ شروع میں لگ گیا, ٹھیک ہے. اب یہ یعلم, تعلم, نعلم, اعلم, یہ سارے یتان آپ کے پاس آ گئے, ٹھیک ہے نا. اور یہ کس چیز کی نشانی ہوتے ہیں؟ اگر ورب کے شروع میں یا تا الف نون لگا ہو تو وہ فیوچر ٹینس کی یا پریزنٹ یا فیوچر ٹینس کی نشانی ہوتی. چلیں اس دفعہ یہ یاد رکھیے. اب آپ سے میں پوچھوں گی کہ اگلی دفعہ آپ کو سبق میں کون کون سے ملے. اب آیت کی طرف جاتے ہیں, اس کی تفسیر کے بارے میں, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات اور دن اور چھپا کر اور اعلانیہ, تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس, اور ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور ان کے پاس کوئی حزن نہیں ہوگا, ان کو کوئی دکھ غم فکر پریشانی نہیں ہوگی. اچھا, یہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کی نیت سب سے پہلے دیکھی جائے گی. مال کی بڑائی, مال کا زیادہ ہونا, یہ نہیں کہ لاکھوں اور کروڑوں میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے متاثر ہو جائیں گے, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نیت کا اخلاص اچھا لگتا ہے. چاہے وہ $1 ہو, چاہے وہ 25 سینٹ ہو, لیکن وہ کتنی محبت سے, کتنی دل سے دیا جا رہا ہے, اور کتنی مصیبت کے وقت میں دیا جا رہا ہے, کتنے مصیبت سے نکالا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں, اور کتنے حسین طریقے سے اس کو دیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے. تو جو اپنے مالوں کو خرچ کریں گے اور ان کو عادت ہوگی تو وہ صبح دوپہر شام چھپے ظاہر ہر طرح سے خرچ کریں گے. وہ کوئی بھی موقع دینے کا ضائع نہیں کرتے اور ہر طرح سے دینے کی کوشش کرتے ہیں. جب اعلانیہ دیتے ہیں تو دوسروں کو حوصلہ دلانے کے لیے, ان کو انکریج کرنے کے لیے کرتے ہیں, تاکہ وہ بھی اپنا حصہ نیکی کے کاموں میں ڈالیں. اور چھپا کے وہ اس لیے دیتے ہیں کہ جب کسی بندے کی دوسرے کی عزت نفس مجروح نہ ہو جائے تو اس کو چھپا کر دیتے ہیں, یا پھر جہاں پر ان کا دل چاہتا ہے کہ یہ صرف اللہ اور میرے درمیان یہ بات ہو کہ میں نے یہ کام نیکی کا کیا اور میں نے یہ صدقہ کیا, تو پھر وہ سری صدقہ بھی کرتے ہیں, جہاں پر اعلان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, صرف ان کی ہی مدد کافی ہو جاتی ہے. تو پھر جو بندہ دنیا میں اللہ کی محبت میں یہ کام کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت بڑا بادشاہ ہے کہ وہ اپنی محبت کو کیسے نبھائے گا اور کیسے ان بندوں کو اجر دے گا. تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس. اب کتنا اجر ہے یہ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے, یہ نہیں بتایا. ہمیں یہ پتا ہے کہ ایک نیکی کا کم از کم اجر 10 نیکیاں ہوتا ہے, 10 نیکیوں کے برابر ہوتا ہے, اور زیادہ سے زیادہ 700 سے بڑھ کر اور ہزاروں لاکھوں تک جا سکتا ہے. ہمیں نہیں اس کا پتہ. جتنا خوبصورت آپ کا انفاق فی سبیل اللہ ہوگا, جتنی خوبصورت نیت ہوگی, جتنا خوبصورت دینے کا طریقہ ہوگا, جتنا ایکوریٹ ٹائم ہوگا, یعنی بالکل رائٹ ایٹ دا رائٹ ٹائم آپ نے دیا ہوگا اس کو اور بہترین طریقے سے دیا ہوگا, اسی کے حساب سے اجر اور ثواب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کیا 2 چیزیں جو انسان پوری زندگی ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. ایک اس کو خوف بہت ڈراتا ہے فیوچر کا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور مجھے بہت ڈر ہے, بہت خوف ہے. اور ایک پیچھے کی ریگریٹس ہوتی ہیں, حزن جو ہوتا ہے نا, وہ پیچھے کی جو گزر گیا ٹائم اس کے ریگریٹس ہوتے ہیں. تو چونکہ انہوں نے فیوچر کے خوف کے بغیر اللہ کے راہ میں پیسہ دیا تھا, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے فیوچر کا خوف ہٹا دے گا. کہ وہ جیسے لوگوں کو ڈر ہوگا نا کہ پتہ نہیں وہ جنت میں جاتے ہیں بھی ہیں کہ نہیں, تو ان کے دل سے خوف کو ہٹا دیا جائے گا, کیونکہ انہوں نے دنیا کے خوف کے وقت میں اللہ کی فرما برداری کی تھی اور اللہ کی محبت میں اس خوف کو پیچھے ہٹا کر, اس کو اگنور کر کے اللہ کی راہ میں دیا تھا. اور ان کے لیے کوئی ریگریٹ نہیں ہوگا. جیسے دنیا میں انسان صحیح وقت پہ پیسہ دے دینا اور کسی کی مدد کر دے تو اس کو ریگریٹ نہیں ہوتا, وہ بڑا خوش ہوتا ہے, بڑا مطمئن ہوتا ہے کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کام صحیح وقت پر کرا دیا, اگر میں نہ دیتا
اور کوئی اور دے دیتا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا کہ اتنی پیاری نیکی میرے ہاتھ سے چلی جاتی. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے دل سے یہ حزن نکال دے گا, یہ پریشانی نکال دے گا کہ ان کے ذہنوں میں یہ پریشانی ہو کہ ہم نے پیچھے کیا کیا تھا, پتہ نہیں وہ قبول ہوا کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ غم, دکھ, پریشانی سے ان کے دل کو پاک کر دے گا. آپ دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کر جن کے بارے میں تو نے کہا ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم آپ سے یہ توفیق مانگتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم کو ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما دیں کہ قیامت کے دن ہم ڈیزرو کریں کہ ہم اس گروپ میں ہوں جس کے بارے میں آپ نے یہ بات کہی ہے. ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں, اور اللہ تعالیٰ سے کھلے دل کے لیے دعا مانگا کریں. اللہ تعالیٰ میرا دل کھلا کر دے, میرا دل کسی چیز کے لیے کو دیتے ہوئے تنگ نہ ہو, کیونکہ جب انسان گنتا ہے نا, گن کے دیتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی گن کے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جب کھلے دل سے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی کھلے ہاتھ سے دیتا ہے. جیسے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گن کے نہ رکھو, کہ جب گنتے ہیں تو پھر چیز ختم ہو جاتی ہے, چیز کی برکت اٹھ جاتی ہے. جب آپ کہتے ہیں میں نے اس کو دیا اتنا, اس کو اتنا دیا, اس کو اتنا دیا, حساب کتاب کرتے ہیں, تو پھر اللہ بھی حساب کتاب کے ساتھ دیتا ہے. اور جب آپ کھلے دل کے ساتھ دیتے ہیں اور بے فکر ہو کے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بے فکر اور بے پرواہ کر دیتا ہے اور برکت دیتا ہے. ٹھیک, چلیں انشاءاللہ نیکسٹ اب جو سبق ہے وہ سود کے بارے میں ہے. اس میں ہم نے اپنے کان کھول کے رکھنے ہیں اور دلوں کو تیار کر لینا ہے, کیونکہ آج کل سود میں کافی سارے لوگ انوالوڈ ہیں, یا دینے میں یا لینے میں, اور اس کے بارے میں بے فکری نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ بہت ہی سمجھے کہ ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے ہے. لیکن وہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.